اور اپنے ماں باپ کی عزت کو تار تار نہ کریں۔ وہ ماں باپ آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ آپ کو کھلاتے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے، آپ کو پڑھا رہے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے وشواس کوئی دھجیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے، لوگ کمنٹ میں اس کا ریاکشن مانگتے ہیں کہ جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں اور جو بھگوا لو ٹریپ میں پھنس رہی ہیں، اس کے لیے آپ کچھ کیوں نہیں کہتی؟ تو دیکھیے، اس کے لیے اگر میں کہوں کہ لڑکیاں کس وجہ سے بھاگ رہی ہیں، آپ اس پوائنٹ کو پکڑیں گے نا، تو پوائنٹ کیا ہے کہ جس سے لڑکیاں بھاگ رہی ہوں اور خود مرتد ہو رہی ہیں۔ اس کی 3 وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ ان کے اوپر ترجیح نہیں دیتے، مطلب ان کا دھیان نہیں رکھتے، ان کے اوپر خیال نہیں کرتے اور ان سے محبت سے پیش نہیں آتے۔ اس میں کہیں نہ کہیں پہلی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ ان پر توجہ نہیں دیتے کہ لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں، کس سے مل رہی ہیں، ان کے فرینڈ سرکل میں کون کون ہیں۔ جب تک آپ پورا ڈیٹیلز نہیں جانیں گے تو آپ اپنی لڑکیوں کو غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے نہیں روکیں گے، تو انتتہ ان کو اسی چیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی کہ ہم نے انہیں دین کی نالج سے دور رکھا ہوا ہے۔ ہم جب انہیں یہ بتائیں گے کہ بیٹا قرآن پاک میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اور جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ نے سورہ بقرہ میں یہ منع فرمایا ہے کہ کوئی مومن مرد کسی کافر عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، وہیں کوئی مومن عورت کسی کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔ اللہ نے کہا ہے وہ غلام اس پیسے والے شخص سے بہتر ہے جو کافر ہے۔ جو مومن غلام ہے، کافر پر مومن غلام کو ترجیح دی گئی ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ ان لڑکیوں سے، کیونکہ ہر جگہ ویڈیوز میں، سوشل میڈیاز پر، ہر طرف، یہاں تک کہ ایسے علاقے میں جہاں میں خود جا چکی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ ہندو لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بنا ڈر خوف گھومتی ہیں۔ انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے انہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے، کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ شادی تو ہم ان کی اپنی مرضی سے ہی کرائیں گے، لیکن بعد میں نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ بھاگ کر شادی کر لیتی ہیں۔ اور بھاگ کر شادی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے بھاگ کر شادی کری اس کا نکاح باطل ہے۔ کیونکہ نکاح کرنے کا فرسٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی، باپ یا چچا اس کی کفالت کرے تو وہ نکاح ہوگا، کیونکہ وہ ولی ہیں اس کے۔ ادروائز اگر وہ ولی اس کے ساتھ میں ہی نہیں ہے تو نکاح باطل ہوگا، باطل ہوگا، باطل ہوگا۔ رسول اللہ نے 3 بار فرمایا کہ نکاح باطل ہوگا، ایسے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور جب بھاگ کے کر لینے ان کا نکاح ہی نہیں ہے، آپ یہ سوچیں کہ ان کا نکاح ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کھلے عام زنا کر رہی ہیں۔ کہنے کو انہوں نے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، 7 پھیرے بھی لے لیے ہیں، لیکن ان کا نکاح نہیں ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ تو آپ نا محرم کے ساتھ زنا کر رہی ہیں اس وقت، اگر آپ ایسے نکاح میں ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ وجہ یہی ہے کہ جب اسے دین کی نالج ہی نہیں ہے تو انہیں سب چیز کی آزادی مل جاتی ہے کہ نہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہندو لڑکیاں مسلمان سے اٹریکٹ ہو رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں ہندو سے اٹریکٹ ہو رہی ہیں۔ اس کو اگر آپ کو بچانا ہے تو سب سے امپورٹنٹ بات، ایجوکیشن تو آپ دلائیں گے، اسے تو چھٹی کرا نہیں سکتے آپ، لیکن کم عمر میں انہیں ان سب چیزوں کی بتائیں کہ بیٹا 2 مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ نامحرم رشتہ کبھی عروج نہیں پا سکتا۔ جو ماں باپ آپ کے لیے اپنے آپ کو گیلے بستر میں سلاتے ہیں، وہ آیا ہوا کل کا شخص اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ہاں، وہ اگر آپ کا شوہر ہے، نکاح ہوا ہے ماں باپ کی رضامندی سے، تو کیونکہ باپ ولی ہے، اس کے بعد بھائی، اس کے بعد چچا۔ ادروائز جس نے بنا کسی ولی کے نکاح کر رکھا ہے وہ نکاح ہی نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ بھی ہے کہ لڑکیاں بے ڈر خوف نکل رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، اور ان کے ساتھ غلط بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات لڑکیاں اس چیز سے نکلنا چاہتی ہیں لیکن وہ نکل نہیں پاتی کیونکہ وہ بری طرح پھنس چکی ہوتی ہیں۔ اس معاملے میں ماں باپ کو بچوں کا ساتھ دینا چاہیے اور انہیں اس سچویشن سے نکالنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن لڑکیاں سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں۔ ریلوے اسٹیشن ہو گیا، پارکس ہو گئے، ہالس ہو گئے، مووی تھیٹرز ہو گئے، کہیں پر بھی چھوڑا نہیں لڑکیوں نے کہ وہ تھوڑا شرم لحاظ ہی کر لیں۔ ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا، کیا مسلمان کی لڑکیاں
اس لیے نقاب پہنتی ہیں کہ وہ جو گندا کام کرتی ہیں روڈ پر نکل کر نامحرموں کے ساتھ، وہ اپنا منہ چھپا سکیں۔ مطلب ان لوگوں کی وجہ سے نقاب اور عبایا اور حجاب اس طرح سے برباد ہو چکا ہے، اس طرح سے اس کا برے طریقے سے اس کا وہ کر دیا ہے، اس کو برا طریقے سے ذلیل کر دیا ہے ان جیسی لڑکیوں نے۔ اور آپ نے سنا تو ہو گئی، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ تو وہی ہمارے معاشرے کا، جس میں خراب لڑکیوں کے چکر میں صحیح لڑکیاں جو بیچاری ایجوکیشن حاصل کرنے جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی اسی طریقے کی تنقید کری جاتی ہے کہ تم بہت آئی دودھ کی دھلی، تمہیں ہم سب جانتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کسی کو نہیں جانتے۔ اب اس کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ انہیں روک نہیں سکتے، کیونکہ صرف ماں باپ انہیں روک سکتے ہیں، وہ بھی ان کی بچپن سے ہی تربیت اگر دین اسلام کے طریقے سے کری گئی ہوتی تو 18 19 20 سال کی عمر میں شادیاں ہو جاتی تو۔ لیکن ہمارا سسٹم کیا کرتا ہے، ایجوکیشن اور پڑھا لو، BA کرا لو، MA کرا لو، سب کچھ کرانے پر لگے رہتے ہیں۔ عمر ہو جاتی 30 25 تو لڑکیاں پھر ادھر ادھر گھومنے چاہنا چاہیے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو ان جھمیلوں سے نکالیں اور انہیں دین کی سمجھ دیں تاکہ وہ ان سب جھمیلوں سے نکل سکے۔ اور قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی مومن مرد کسی کافرہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اس کا نکاح باطل ہے۔ اور وہیں کوئی مومن عورت کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتی، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو آپ سدھر جائیں، اس حرام ریلیشن شپ سے سدھر جائیں اور اپنے ماں باپ کی عزت کو تار تار نہ کریں۔ وہ ماں باپ آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، آپ کو کھلاتے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے، آپ کو پڑھا رہے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے وشواس کوئی دھجیاں اڑائیں۔ آپ پہ فرض ہے کہ اپنے والدین کی عزت کے لیے آپ اپنا سر بھی کٹا لیں، تو آپ ان کا عزت کی آبرو کی کوئی بھرپائی نہیں کر سکتی، کیونکہ عزت ایک بار چلی گئی تو کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ اور آپ اپنے ماں باپ کی عزت ہیں، یہ آپ کو احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی عزت ہیں۔ 2 دن کے پیار اور محبت خلوص کے لیے اپنے ماں باپ کی عمر بھر کی عزت کو داؤ پہ مت لگائیں، خدا را مت لگائیں، سدھر جائیں۔